أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورہ فاتر کا یہ آخری اور 5واں رکوع ہے جس کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس رکوع میں جملہ 8 آیتیں ہیں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 38 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 45 پر. ان 8 آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لب لباب ہے سورہ فاتر کا جو حاصل کلام ہے، جو خلاصہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ہی اپنی شان بے نیازی کے تذکرے سے فرمایا، جس نے اس عظیم الشان کائنات کو تو پیدا کیا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ندرت سے ان کی تخلیق فرمائی، مختلف غرض و غایات کے لیے ان کو وجود میں لایا گیا ہے، اور ان کی طاقتوں کا بھی، ان کی توانائیوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فوروں سے تعبیر کیا کہ کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر. وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جتنی چاہے توانائی، طاقت کسی کو عطا کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نشانیوں کا تذکرہ کیا اور توحید کا تذکرہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ذہنوں کو منتقل کیا کہ اس کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پر تم غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو گے،
اور بے شک جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے جلال کا احساس بھی ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور اس کے لیے فرمایا کہ کوئی ضروری نہیں کہ چاند پر کمند ڈالو، سورج پہ تحقیق کرو. تمہارے سامنے اگر پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان پتھروں پر بھی ریسرچ کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت، اس کی حکمت کو پتہ لگا سکو گے، وہاں تک پہنچ سکو گے. جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے راہیں اختیار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، معرفت خداوندی اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، تو دراصل ان بندوں میں سے ہے جو اللہ کے چنیدہ ہیں، سلیکٹڈ ہے. اور یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث ہوتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث ہوتے ہیں تو پھر ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ان 3 قسموں کا بھی تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جو ظالم لنفسہ، گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی اگر مغفرت بھی ہوگی قیامت کے دن، جہنم سے ان کو نجات بھی ملے گی تو یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی اس آخری رحمت کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ سارے صاحب ایمان کے سلسلے میں فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نجات دے کر جنت کی طرف روانہ کرے گا. یہ ظالم لنفسہ ہے جو بےہم گناہ کرتے ہیں، جن کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جو اپنے حال کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. پھر ارشاد فرمایا اور دوسرا ایک گروپ ہے وہ مقتصد، درمیانی، جن کا عالم یہ کہ غلطی سے گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ توبہ کر لیتے ہیں. اور جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں تذکرہ فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ نیکیاں بھی ہیں ان کے نام اعمال میں، گناہ بھی ہے ان کے نام اعمال میں، گناہوں پر وہ نادم رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں. ایسے بندوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے حساب کے بعد ان کو نجات مل جائے گی اور وہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے. لیکن ایک تیسرا گروپ ہے ٹاپرز کا، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جن کا عالم یہ ہے کہ نیکی کا تذکرہ سنتے ہیں تو اس کی جانب لپک پڑتے ہیں، سبقت کر جاتے ہیں، تیزی کرتے ہیں. السابقون السابقون، جن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اگرچہ ہوتے تھوڑی تعداد میں ہے لیکن ایک عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے سنی اور فوراً ہی اطاعت کر لی، مان لی. یہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزارہ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان کی یہ صفت ہوگی کہ حساب کتاب کا بھی مرحلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ VIP میں سے ہوں گے. اپنے نام اعمال کی وجہ سے، بھلائیوں کی محبت جو ان کی طبیعت میں ہے اس کی وجہ سے، خیر کی طرف آگے بڑھ جانے کی جو صلاحیت ہے اس کی وجہ سے، فرمایا ایسی جنتوں میں ان کا ٹھکانہ ہوگا جو ہمیشہ کے باغات ہوں گے، جہاں پہننے کے لیے ان کو ریشم ملے گا، اعلیٰ قسم کا، عمدہ قسم کا، دبیز سا، وہی سارے زیور ان کو ملیں گے. اور وہ ساری وہ تمنائیں جو دنیا میں وہ کرنا چاہتے ہیں وہ پوری تکمیل ہو جائے گی. وہ پوری کی پوری ان کی خواہشیں اللہ تعالیٰ جنت میں پورا کر دکھائے گا. تو وہ ہمارے خوشی کے کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، بے شک تعریف تو اسی پروردگار کی، اسی اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمارے غموں کو، اندیشوں کو، پریشانیوں کو، ٹینشن کو، ساری چیزوں کو دور کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ وہ بڑا بخشنے والا ہے کہ چھوٹی موٹی خطاؤں کو تو یوں ہی بخش دیتا ہے. شکور، بڑا قدرداں ہے، چھوٹی موٹی عبادتوں کو بھی قبول کر لیتا ہے. جس نے رہنے کے لیے ایسا ٹھکانہ دیا جہاں نہ تھکن ہے اور نہ ہی ذہنی پسماندگی. ارشاد فرمایا لیکن اس کے برخلاف جو چلیں گے والذین کفروا لهم نار جہنم، کہ جہنم سے وہ دو چار ہوں گے، ہمیشہ اس میں پڑے رہنا ہوگا، چلائیں گے، پکاریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم کو تھوڑی سی مہلت دیجیے، ایک بار پھر زندگی عطا کیجیے، دنیا کی طرف لوٹنے کا ایک موقع دیجیے.
وہاں ہم توبہ کریں گے، وہاں ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، نبیوں کی بات کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، پکارتے رہ جائیں گے، کوئی ان کی فریاد رسی کرنے والا نہ ہوگا، کوئی ان کی بات سننے والا اس لیے نہیں ہوگا کہ ارشاد فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی ہم نے تم کو عمر دے دی تھی کہ اس میں تم سنبھلنے کا پورا تم کو موقع مل چکا تھا، درست ہونے کا پورا موقع مل چکا تھا۔ اور مفسرین نے 18 سال سے لے کر 60 سال تک کا تذکرہ فرمایا، اور بعض تو احادیث صحیحہ بھی بیان کی کہ 17-18 سال کی عمر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنی عمر مل چکی ہے کہ انسان کو شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اور بعض مفسرین نے 40 سال کا تذکرہ فرمایا کہ 40 سال کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی، عقل میچور ہو جاتی ہے، اور ہر طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے، لہذا اب اس کے بعد اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سدھار پیدا کر لے۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو 60 سال کی عمر دے دی اور پھر وہ عبادتیں کر کے نیکیوں کا سرمایہ جمع کر کے جنت میں جانے کا اسباب نہ پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی حجت آخرت میں باقی نہیں رہ جاتی۔ ارشاد فرمایا وجاءکم النذیر، اور پھر تمہارے پاس آگاہ کرنے والی چیزیں آئی، تم کو متنبہ کرنے والی، الٹیمیٹم دینے والی چیزیں آئی تھی، اللہ کے صحیفے آئے تھے، اللہ کے نیک لوگ آئے تھے، اسلام کا پیغام پہنچا تھا، اور انسان کے اندرون سے بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہوئی تھی جو انسان کو دعوت دے رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لے، لیکن بے حس ہوتا ہے وہ ظالم جو ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے نافرمانی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ایسے ظالموں کے بارے میں فرمایا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اس کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے اس کی گرفت، اس کی پکڑ وہ بڑی مضبوط، اور اس کی بنیاد خود اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حجت نہ دیتے ہوئے گواہوں کا بھی انتظام فرمایا۔ دو گواہ بھی ہوں گے جو نام اعمال کی گواہی دیں گے کہ جو کچھ ریکارڈ کیا گیا ہے اے اللہ وہ سچ ہے، اس پہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور ان دو فرشتوں کی گواہی کے باوجود، جس کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں، ان دو فرشتوں کی گواہی کے باوجود اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ انسان انکار کرے گا تو اس کے بدن سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے پیروں سے اللہ تعالیٰ گواہی دلا دے گا تاکہ حجت پوری ہو جائے، کہیں انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر ظلم ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے، جس کو جہنم میں بھیجنا ہے اپنے علم کی بنیاد پر ان کو جہنم کے حوالے کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، جتنی چیزیں زمین و آسمان میں پوشیدہ ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ عالم ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے غیب اور مشاہدہ، شہود، یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے جو مجبوری ہے کہ ہمارے لیے کچھ چیزیں شہود ہے جس کے معنی سامنے، جس کو میں دیکھ سکتا، اور کچھ چیزیں غیب ہے یعنی پیچھے ہے جس کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسا محیط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی چیز غیب ہے اور نہ کوئی چیز شہود ہے، دونوں کا عالم الغیب و شہادہ فرمایا، وہ دونوں کا برابر کا جاننے والا ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا میں دیکھ رہا ہوں سامنے کے حصے میں، اور پیچھے میرے کیا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، وہ میرے لیے غیب ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے جو 60-70 فیٹ کی بلندی پر بیٹھا ہوا اس مجمع کو دیکھ رہا ہے
تو وہ میرے آگے کیا ہے، میرے پیچھے کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، بیک وقت وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی دھرتی پر اگر 60-65 فٹ اوپر اٹھ جانے سے ساری چیزیں کسی انسان کو نظر آ سکتی ہے، تو پروردگار کے بارے میں تصور کیجیے، وہ تو اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہے، عرش پر متمکن ہے، اس کے لیے وہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اور اس کا علم لطیف بھی ہے، جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر تذکرہ فرمایا۔ لطیف کیسا ہے اس کا علم؟ سافٹ۔ جب کوئی چیز بہت سافٹ ہوتی ہے تو یاد رکھیے اس کو گزرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کی میں مثال دیتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ اسماء الحسنی میں بھی اس کی بحث آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے لطیف خبیر ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کہ دیکھیے اس کی نگاہیں یا اس کی نظر وہ ہر چیز کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔ کیسے؟ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پتھر ہے اور وہ سافٹ نہیں ہے، لہذا وہ پتھر اسی برتن میں جا سکے گا جو اس کے سائز کا ہو۔ اگر 1 فٹ کا برتن ہے تو 1 فٹ سے بڑا پتھر اس میں نہیں گھس سکتا، 1 فٹ سے چھوٹا پتھر اس کے اندر جائے گا، کیوں؟ وہ سافٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کپڑا سافٹ ہے، لہذا کپڑا جو ہے وہ 100 فٹ کپڑا 1 فٹ والے برتن میں گھس جائے گا، کیوں؟ پتھر کے مقابلے میں وہ سافٹ ہے۔ اب کپڑے کے مقابلے میں پانی اور زیادہ سافٹ ہے، لہذا پانی کا عالم یہ ہے کہ آپ ہزاروں لیٹر پانی آپ ایک چھوٹے سے سوراخ سے داخل کر سکتے ہیں، ایک نل کے ذریعے سے آپ اس کو کسی برتن میں داخل کر سکتے ہیں، وہ گھستا چلا جا رہا ہے، کیوں؟ بہت لطیف ہے وہ۔ اور پانی کے مقابلے میں یہ روشنی سورج کی کرنیں یہ اور زیادہ لطیف ہے، سافٹ ہے، لہذا شیشے سے تو پانی نہیں گزر سکتا، لیکن یہ کرنیں شیشے کو بھی پار کر کے گزر جائیں گی، دوسری طرف آرام سے پہنچ رہی ہے۔ روشنی ریز زیادہ سافٹ ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں نا ایکس ریز، ایک رے ہے ایسی جس کا نام ہے ایکس ریز، یہ ایکس ریز اتنی سافٹ ہے کہ آپ کے بدن میں داخل ہو کر آپ کی ہڈی کی فوٹو کھینچ کے لاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک ریز ایسی بھی ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ اوپر سے زمین کے فوٹو کھینچی جاتی ہے تو زمین کے اندر 4000 فیٹ 5000 فیٹ نیچے پیٹرول ہے یا نہیں ہے، فوٹو کھینچ کے لے کر آتی ہے۔ وہ ریز ہے اتنی سافٹ ہے کہ زمین کا سینہ چیرتی ہوئی اندر داخل ہو جاتی ہے اور فوٹو کھینچ کے لے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ریز کو پیدا کیا اور ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دھرتی میں داخل ہو جائے تو خود اللہ کا علم کتنا سافٹ ہوگا آپ تصور کیجیے، لہٰذا میرے اور آپ کے سینے میں وہ داخل ہو جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کیا دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں دھڑک رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں حضرت انسان، کیا نہیں سوچ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا معاملہ۔ ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور، سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، تمہارے دل میں نیت کیسی ہے، کھری ہے کہ کھوٹی ہے۔ ہو سکتا تمہارا اپنا ساتھی، ہو سکتا تمہارا قریبی رشتہ دار، باپ بیٹا تمہارے پہلو میں کھڑا ہوا وہ واقف نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس سے یہ حقیقتیں چھپ نہیں سکتی۔ اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ بات ارشاد فرمائی انہ علیم بذات الصدور کہ سینوں کے راز سے وہ پروردگار اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، حساب لینے پر بھی وہ قادر ہے۔ اگر وہ حساب لینے آ جائے تو تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے رہتے ہیں ان خیالات کا بھی وہ حساب لے سکتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، لہذا تمہارا کنٹرول جتنا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیتا ہے۔ جو چیزیں تمہارے قابو سے باہر ہے اللہ تعالیٰ ان پہ حساب کتاب بھی نہیں لیتا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر دل میں بری نیت آ رہی ہے، برے کام کرنے کا پلان انسان بنا رہا ہے، اس کے بعد جھٹک کے اس خیال کو نکال دیا تو فرمایا اس پہ نیکی، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور اگر برا کام کر گیا تو اس برائی کا جو بدلہ ہے، جو سزا ہے وہ ملے گی۔ نیکی کی نیت آئی، نیکی کا خیال پیدا ہوا لیکن بندہ کر نہیں سکا، خیال پیدا ہونے پر تم کو اجر مل جائے گا،
اور اگر نیکی کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پھر جس نیت کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ وہ کرے گا 10 گنا 50 گنا 100 گنا 700 گنا جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر عنایت فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سلسلے میں اپنا ایک طریقہ کار منتخب کر رکھا ہے. ورنہ اس کا عالم یہ ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری پوشیدہ حقیقتوں سے وہ واقف ہے، اور بے شک وہ سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے، سینے کے بھید سے بھی وہ واقف ہے. اسی نے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، زمین پر تم کو بھیجا جانشین بنا کر. کس کا جانشین بنا کر؟ لازمی بات ہے ایک نسل دوسری نسل کی جانشین ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی نسلوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقیاں دی تھی، عروج عنایت فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس نعمت کی اپنی اہمیت کی ناقدری کی، دھیرے دھیرے وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، پھر کلدان کی قوم کا تذکرہ فرمایا جہاں حضرت ابراہیم بھیجے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان لوگوں نے باتیں نہیں مانی. تو کیا ہوا؟ ایک قوم گزرتی گئی، دوسری قوم آتی چلی گئی. بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا، بنی اسرائیل نے ناقدری کی اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے ان کی جانشینی کی، یہ امت کھڑی ہو گئی. تو فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. خلیفتن کے معنی ہوتے ہیں یکے بعد دیگرے آنا، کسی کے پیچھے پیچھے آنا، کسی کو فالو کرنا. اسی لیے ہم صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو خلیفۃ رسول اللہ کہتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے پھر اسلام کی خدمت کو سنبھالا. لہذا هو الذی جعلکم خلائف، وہی ہے جس نے تم کو زمین پر جانشین بنایا. ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، اور بسا اوقات اردو میں ہم سمجھتے ہیں انسان خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ سے جو بات چلی آ رہی، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے کہا میں زمین پر خلیفتن، ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں جس کی صفت یہ ہوگی کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن جانشینی کرے گی، ایک کے بعد دوسری نسل آئے گی. تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ جب تک کہ پہلی نسل نہیں ہٹے گی دوسری نسل نہیں آ سکے گی. پہلی نسل گدی پکڑ کر بیٹھ جائے گی، دوسری نسل ان سے لڑے گی تو خون خرابہ ہوگا. تم نے کہا اللہ یہ تو خون خرابہ ہوگا نا، لڑائی جھگڑے گدی کے لیے. آپ دیکھیے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک نسل کو ہٹانے کے لیے دوسری نسل کھڑی ہوتی، جو غالب آتی ہے وہی اقتدار حاصل کرتی ہے. لہذا یہی شکوہ فرشتوں نے کیا ہے، تو لڑیں گے، خون بہائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کوئی ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ میں جانتا ہوں ان میں بہت سے میرے رسول ہوں گے، ان میں بہت سے میرے ولی ہوں گے، ان میں بہت سے صلحاء ہوں گے، ان میں بہت سے ایسے اہل اللہ ہوں گے جن پر ملائکہ بھی فخر کریں گے. لہذا یہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جو ایک نسل گزرے گی تو دوسری نسل آئے گی. فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی پروردگار ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. فما کفر فعلیہ کفر، اب اس کے بعد جو ناشکری کر رہا ہے تو اس کی ناشکری کو وبال خود اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا. جو کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو انکار کا نقصان وہ خود بھگتے گا، کسی اور کو نہیں ہوگا. یہاں ووٹنگ بینک کا مسئلہ نہیں ہے کہ انکار کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہو جائے. ارشاد فرمایا یہاں معاملہ یہ ہے جو ایمان لائے گا اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گا، جو ایمان سے محروم رہے گا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور کافر اپنے کفر کے ذریعے سے اپنے رب کے پاس نفرتیں ہی بڑھا رہے ہیں. مقتن، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بڑھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھتی چلی جا رہی. جیسے جیسے انسان کفر میں آگے بڑھتا جا رہا ہے
वैसे वैसे अल्लाह ताला की फटकार बढ़ती जा रही, वैसे वैसे अल्लाह ताला की लानतें उसके सिलसिले में बढ़ती चली जा रही। और वो समझ रहा है कि मैं कट्टर हो गया अपने दीन पर, और अल्लाह ताला का निजाम बता रहा है कि तो अपने लिए जहन्नम को तय करता चला जा रहा है। वला यजीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम, काफिरों का कुफ्र नहीं बढ़ाता है रब के पास, परवरदिगार के पास, इल्ला मक्तन, सिवाय इसके कि लानतें हों, नफरतें हों उनको। वला यजीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम इल्ला खसारा, और काफिरों के कुफ्र सिवाय खसारे की कोई चीज बढ़ाने का सबब नहीं बन रहा है। खसारा है, नुकसान है। एक आयत का उन्होंने इनकार किया था, एक आयत के इनकार का गुनाह, 10 आयतें नाजिल हो गई, 10 आयतों का इनकार कर रहे हैं, 10 आयतों के इनकार का गुनाह। 1000 आयतें नाजिल हो गई, 1000 आयतों का इनकार कर रहे हैं, 1000 आयतों के इनकार का कितना बड़ा गुनाह होगा। लिहाजा जैसे जैसे इस्लाम मुकम्मल हो रहा है, कुरान पाक नाजिल हो रहा है, इनका कुफ्र बढ़ रहा है, और फिर उसकी वजह से उनकी सजा बढ़ती चली जा रही है, उनका अजाब बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा फरमाया कि खसारा है जो बढ़ता चला जा रहा है। वला यजीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम इल्ला खसारा। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में बात इरशाद फरमाई, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान पाक जो नाज़िल हो रहा है वो असलन तो है शिफा, वो असलन तो है कार खैर, वो असलन इंसान की रूहानी जो बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए नाजिल हो रहा है। लेकिन जो इनकार कर रहा है, उसकी मुखालिफत कर रहा है, वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा, उसका नुकसान बढ़ता चला जा रहा है, उसका नुकसान बढ़ता चला जा रहा है, उसको और वबाल ज्यादा मिलेगा। लिहाजा इरशाद फरमाया कि कुफ्र में आगे न बढ़ो, इनकार में आगे न बढ़ो, ईमान में आगे बढ़ो। ईमान में आगे बढ़ोगे तो साबिकुन हो जाओगे, सबकत करने वाले बन जाओगे, और कुफ्र में आगे बढ़ो तो जालिम बन जाओगे, अपने आप पर जुल्म करोगे और उसका खुमियाजा भुगतोगे, बहुत बड़ा नुकसान तुमको होने वाला है। वला यज़ीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम इल्ला खसारा। इनकार करने वालों के लिए वबाल बन रहा है, इनकार करने वालों के लिए मुसीबत बन रहा है, वो इस हकीकत को नहीं समझ रहे हैं। और इरशाद फरमाया कि इनकार करने का सबब क्या है कि ये अपने पुराने दीन की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। हालांकि जरा एक बार गौर करें, कुल अराइतुम शुरकाअकुम अल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिल्लाह, के नबी आप इनसे पूछिए कि तुम्हारी क्या राय है उन झूठे खुदाओं के सिलसिले में, शुरकाअकुम जिनको तुम शरीक करते हो, और अल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिल्लाह जिनको तुम अल्लाह ताला को छोड़कर पुकारते हो, खुदा समझते हो, खानसाज समझते हो, काम बनाने वाला समझते हो। तो ठीक है तुम दुआएं कर रहे हो, ठीक है तुम नजराने चढ़ा रहे हो, भेंट चढ़ा रहे हो, और उनके आगे दंडवत कर रहे हो, लेकिन जरा सा ये तो बताओ, अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द, जमीन में उन्होंने किस चीज को पैदा किया, अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या फिर जमीन के ऊपर जो पूरी कायनात है, स्पेस, ये चांद सितारे सूरज, ये सब में किस चीज में उनका शेयर है, जरा सा बताओ, किस चीज में उनकी शिराकत दानी है, जरा ये बताओ तो सही। और इससे पहले जो सूरत गुजर चुकी है, मैं उस मौके पे बता चुका हूँ, सूरह सबा में अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई, ला यमलिकून मिन कितमीर, कितमीर खजूर की गुठली पर चढ़ी हुई झिल्ली के ये मालिक नहीं है, तो ये इबादतों के मुस्तहिक कैसे हो गए। अल्लाह ताला ने इंसानों से ये सवाल किया है, शिर्क करने वालों से ये सवाल किया है कि जिनको तुम अल्लाह ताला के निजाम में शरीक कर रहे हो, और जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, परस्तिश कर रहे हो, जिनके लिए तुम पूजा कर रहे हो, जरा तुम बतलाओ, सीधे सीधे बतलाओ कि उन्होंने कौन सा दरख्त पैदा किया। इस जमीन में लाखों दरख्त है, उन दरख्तों में एक ही दरख्त हो, वो ऐलान करें कि ये दरख्त मैंने पैदा किया, उनके अंदर अगर सलाहियत। और इरशाद फरमाया दरख्त भी बहुत बड़ी चीज है, उसकी एक शाख, और उसकी शाख भी बहुत बड़ी चीज है, उसका एक फल, और फल भी बहुत बड़ी चीज है। फल में भी एक छोटा सा फल होता है खजूर, वो एक खजूर के बारे में ऐलान करें कि ये खजूर फलां ने पैदा किया। और इरशाद फरमाया खजूर भी बहुत बड़ी चीज है, उसकी गुठली भी बहुत बड़ी चीज है, उस गुठली पे चढ़ी हुई झिल्ली के बारे में वो ऐलान करे
کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، انہوں نے پیدا کیا. ارونی ماذا خلقوا من الارض، جو بات سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس کو سوالیہ انداز میں یہاں بیان فرما رہا ہے کہ بتلاؤ مجھے ماذا خلقوا من الارض، زمین میں کس چیز کو پیدا کیا، کس سمندر کو انہوں نے پیدا کیا، کس درخت کو، کس پرندے کو، کس سبززار کو، کس کو اثار کو، کس چیز کو پیدا کیا. ایک چیز کو بتاؤ جو انہوں نے پیدا کی ہو. یا پھر ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی شراکت داری ہے یا ان کا شیئر ہے سورج کے پیدا کرنے میں، انہوں نے حصہ لیا ہے چاند کے پیدا کرنے میں، انہوں نے حصہ لیا ہے سولار سسٹم کے پیدا کرنے میں، انہوں نے کہیں کچھ حصہ لیا ہے گیلیکسی کے پیدا کرنے میں. کس چیز میں انہوں نے حصہ لیا، کہاں ان کی پارٹنرشپ ہے؟ جب لازمی بات ہے مشرک انسان ساکت ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، عقل نفی کر دے گی. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. عقل سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپیل کی کہ عقل سے بھی سوچو. پھر ارشاد فرمایا دوسری چیز ہوتی ہے نقل، روایت کرنا. اوپر سے بات چلی آ رہی ہے تو کہاں سے یہ بات آ گئی؟ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے کوئی صحیفہ نازل کیا؟ فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ، جس کی دلیل لے کر آگے آ رہے ہوں. کوئی ہے صحیفہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی شریک ہے؟ تورات یہ کہتی ہے، انجیل کہتا ہے. کون سی کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی شریک ہے؟ بل إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالموں کا معاملہ یہ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. یعید، وعدے کرتے ہیں، غروراً، جھوٹے، دھوکے بازی کے وعدے کرتے ہیں. کیسے دھوکے بازی کے وعدے کرتے ہیں؟ ان کے جو سربراہ ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارا دین ہے، جو تمہارا مذہب ہے، اس میں تمہارے لیے عافیت ہے، سلامتی ہے، منمانی زندگی ہے، خوشی ہے، لہٰذا یہ پرانا کلچر ہے، اس کو نہ چھوڑو. اور عوام کیا کر رہے ہیں؟ عوام اپنے سرداروں کو، اپنے لیڈرز کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو جتا کے لا رہے ہیں، ان کو چندہ دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، آپس میں سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پر، ایک وقت آئے گا ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور ایک دوسرے پر جو خرچہ کیے تھے وہ خرچہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، وبال بن جائے گا. تب کر کہیں گے کاش ہم تم پر پیسے نہ خرچ کیے ہوتے کہ تم ہماری تباہی کا سبب بن گئے. ارشاد فرمایا بل إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ، نہیں وعدہ کر رہے یہ ظالم ایک دوسرے سے، الا غروراً، مگر دھوکے کا، جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں. یہ نہیں بچا سکتے ایک دوسرے کو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اوتار ہیں اور قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر کے ہم کو بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ دھوکے بازی کی باتیں ہیں، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جتنے جھوٹے خدا ہوں گے وہ جھوٹے خدا ان کے آنکھوں کے سامنے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. اور پتھروں کو، لکڑی کے ٹکڑوں کو، درختوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ بتائے گا. انہی کو پوچھتے تھے یہ لوگ یہ جل رہے ہیں جہنم میں، دیکھو جب تمہارے خداؤں کا عالم یہ ہوا ہے تو پھر خدائی کا کیا عالم ہوگا، تمہارا خود کا کیا عالم ہوگا، ذرا اندازہ کر لو. فرمان کہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اب پروردگار کی شان یہ ہے کہ کائنات کو بے سہارا چھوڑ بھی نہیں دیا، بلکہ اس کا عالم یہ ہے اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے. اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ ہے جو زمین و آسمان کو اپنی جگہ سے ہٹنے سے تھامے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اس کے حکم سے ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہے. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دے، ازالہ کر دے، ان کو ان کے مقام سے دور کر دے، ان أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ، کوئی نہیں تھام سکتا ان کو.
من بعدی ہی اللہ کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات برقرار ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی وجہ سے سورج روشن، اللہ تعالیٰ کا حکم جس کی وجہ سے میری اور آپ کی دنیا سورج کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ سورج اپنے پورے خاندان کے ممبرز کے ساتھ اس فضا میں تیر رہا ہے اور اپنے آربٹ پہ دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس پورے اسپیس میں کائنات میں بلینز آف اسٹار وہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے آربٹ پہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ سورہ یاسین میں آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک مدار بنا دیا ہے، کل فی فلک یسبحون، اور اس آربٹ میں اور اس مدار میں ہر ایک گھومتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں، انٹرفیئر نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کا حکم ہو جائے کہ چاند و سورج ٹکرا جائیں تو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ ذرا تصور کر لیجیے آپ، کس کے اندر صلاحیت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے کہ دنیا پر لرزہ طاری ہو جائے، زلزلہ آ جائے قیامت کا، تو کون ہے جو دنیا کو تھام سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے منزلے میں پورا ملک نہیں بلکہ ملک کے چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے حصے میں تھرتھراہٹ اور زلزلہ طاری کر دیتا ہے، تو پوری سائنس اور حکومت اور پوری تحقیق اور ریسرچ وہ ناکام ایک کنارے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ فرمان کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اس کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ یہ وضاحت فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَلَئِن زَالَتَ، اگر یہ ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، ان امسکہما، کون ہے جو ان کو روکے؟ من احد، کوئی بھی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں ان کو روک سکتا ہوں، من بعدہ، اللہ کے حکم کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ ہے جو بہت حلم والا، بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ حلیما غفورا، یہ دونوں صفتوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں اور بھی نمایاں انداز میں انشاءاللہ آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ تحمل والا، وہ معاف کر دینے والا، جلد فیصلہ نہ کرنے والا، لمبی مہلت دینے والا، حلیم جس کے معنی ہوتے ہیں بردباری، سنجیدگی، اجلت پہ کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ تو آپ ذرا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھیں گے کہ آگے کی آیت میں اور بھی زیادہ نمایاں آ رہی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ انہ کان حلیما غفورا، وہ بڑا حلم والا، بخشنے والا ہے۔ مشرکین مکہ کے سلسلے میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرما دی، اور وہ دراصل نفسیاتی وجہ ہے ان کے شرک کی، ان کا جو شرک تھا اس کی ایک نفسیاتی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دی، کیونکہ یہ نفسیاتی سبب ایسا نہ ہو آگے کسی اور انسان کے اندر پیدا ہو، لیکن اکثر و بیشتر یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے ٹمپریچر الگ الگ ہوتے ہیں، کیٹیگریز الگ الگ، کسی میں 100%، کسی میں 90%، کسی میں 10%، کسی میں 20%۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے تھے، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پوری بڑی موٹی موٹی قسمیں، کھلی قسمیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، زور لگا کر قسم کھاتے تھے، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ہمارے پاس نبی آ جائے، آگاہ کرنے والا آ جائے اور رسول آ جائے، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم ساری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی خیال آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، خوب تائید کرتے، بڑا مجاہدہ کرتے، بہت ساتھ دیتے، تو یہ 30 مارخہ کے خیالات جو دلوں میں آتے ہیں، اس کی نفسیاتی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس پر غور کرو کہ یہ مکے کے لوگ قسم کھا کے کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے پاس تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا ایک دراز سلسلہ ہے، کئی سینکڑوں انبیاء ہے، رسول اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بھیجے، ہمارے درمیان بھی اگر رسول آتا تو ہم کر کے بتلا دیتے،
ہم اتنی تعریف کرتے رسول کی، ایسے کھڑے ہو جاتے ان کے سپورٹ میں، اور ایسے ہم کھڑے ہو جاتے ان کی اطاعت اور فرما برداری میں کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہ ملتی۔ لیکن فلما جاءہم نذیر، جب یہ اللہ کا رسول آ گیا، ما زادہم الا نفورا، بھدک گئے۔ نفور، جانور بھدک جاتا ہے نا، جیسے اس کو یہ پتا چل جائے کہ بھاری ڈیوٹی اب میرے پیٹھ پہ بہت زیادہ بوجھ رکھنے والا ہے میرا مالک، تو وہ اچھل جاتا ہے، بھدک جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان کی بھی کیفیت یہی ہوئی، ما زادہم الا نفورا، یہ بھدک گئے، اچھل گئے، دور ہو گئے۔ نفور کے معنی نفرتوں کے ساتھ بھاگ جانا، نفور کے معنی دوری اختیار کر لینا، بیزارگی اختیار کر لینا۔ تو یہ بیزار ہو گئے، بھاگ کے دور ہو گئے اور اپنے وعدے کو اور اپنی قسموں کو بھلا دیا۔ لہذا ہم بھی کہتے ہیں 30 بار مل کے کہ اللہ کے رسول کو اگر ہم دیکھے ہوتے تو یہ کر گئے ہوتے، وہ کر گئے ہوتے، لیکن ایک چھوٹی سی سنت آتی ہے تو ما زادہم الا نفورا، بلک جاتے ہیں، سرکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹا سا مجاہدہ آ جائے، چھوٹا سا امتحان آ جائے، ایک طرف دعوت ہو، دوسری طرف جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اس امتحان میں رزلٹ کیا آنے والا ہے۔ یہ کہ ساتھیوں کو کہتے ہوئے سنا کہ نماز کی تو قضا ہے، دعوت کی تھوڑی قضا ہے، لہذا پہلے دعوت کھا لو، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی ذہنیت کے ساتھ پیدا ہوتے تو منافقوں میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ذرا سوچیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا عالم یہ تھا کہ ایک شخص چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا تو دونوں بازو سے اس کو اٹھا کر ساتھی مسجد میں لے کر آتے، کیونکہ ہمارے زمانے میں جو جماعت سے نماز نہ پڑھتا تو یا تو وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے تصور کیا جاتا یا پھر منافق ہے سمجھا جاتا تھا۔ اگر یہ صحابہ کا پیمانہ، یہ صحابہ کا تھرمامیٹر جسے وہ ایمان کی حرارت کا اندازہ لگاتے تھے، اگر آج کے زمانے میں آ جائے تو سوچئے آپ ہمارا نتیجہ کیا ہوگا۔ رجسٹر میں، نفاق والے رجسٹر میں، کفر والے رجسٹر میں، ایمان والے رجسٹر میں کیا کیا تعداد رہے گی، کس کا تذکرہ کہاں جائے گا، یہ خود ہم فیصلہ کر لیں۔ ارشاد فرمایا کیوں، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے نمبر 1، استکبارا فی الارض، بڑا سمجھتا ہے انسان اپنے آپ کو، دین پر عمل کرنے میں عار محسوس کرتا ہے، میں کروں یہ چھوٹی سی بات، میں کروں یہ کام، لہذا عار محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محفوظ رکھے، یہ عار محسوس کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بہت جان لیوا ہے، بہت جان لیوا ہے۔ یہ اتنا جان لیوا ہے کہ یہی مرض انسان کو ابلیس بناتا ہے، فرعون بناتا ہے، ابو جہل بناتا ہے۔ یہی استکبار، غرور، بڑائی، میں تو اس سے کہیں بلند ہوں، اس سے کہیں اچھا ہوں، میں یہ کام کیوں کروں، یہ تصور انسان کو اللہ تعالیٰ کا باغی بناتا ہے، نافرمان بناتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمائے استکبارا فی الارض، کہ زمین پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے۔ اور جب یہ بندے کے اندر غرور آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی رحمتوں سے بہت دور ہونے لگتا ہے، توفیق کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، ہدایت سے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہیں سے امتحان شروع ہے، یہ ایگزامینیشن، یہ انٹرنس ایگزام ہے، یہاں سے آپ کا امتحان شروع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مارے تکبر کے اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے نہ رکھو، ورنہ یہ ٹخنے جہنم میں جلائے جائیں گے۔ غرور کا پہلا سمٹم ہے، ارشاد فرمایا، پہلی علامت ہے کہ تمہارے کپڑے تمہارے ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اب اگر ٹخنوں کے اوپر اپنے کپڑوں کو اٹھانے میں غرور پیدا ہو رہا ہے، عار پیدا ہو رہا ہے، یہ میری خوشنمائی کے خلاف ہوگا، میرے فیشن کے خلاف ہوگا، یہ میں جس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اس کے رواج کے خلاف ہوگا، یہ تصور اگر دل میں آ رہا ہے تو یہیں سے پہلی ٹھوکر لگ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بین، صاف، واضح، کھلے ہوئے ارشاد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تعویلات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا استکبارا فی الارض، یہی ہے غرور، جو انسان سمجھتا نہیں، دوسرے کو بیمار سمجھ رہا ہے، خود اس کے اندر بیماری ہے۔ ارشاد فرمایا اپنی بیماری کا علاج کرو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے
کہ ٹخنے کے نیچے کسی کے کپڑے گر رہے ہوں، ہم تاکید فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہیں سے مان لیجیے، یہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لیں تو انشاءاللہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے احکام ہیں ان کو ماننا آسان ہو جائے گا، ان کو تسلیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ استکبارن فی الارض ومکر السیئ، اور بری سازشیں ان کو دین سے دور کر رہی تھی، بری سازشیں کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اور فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری سازشوں کا وبال کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گرتا ہے، یہی مفہوم سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بری سازشیں جو کرتے ہیں تو سازشیں کرنے والے ہی کو اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مکرون کے معنی یاد رکھے عربی میں برے نہیں ہیں، وہ تو ہم لوگوں نے مکاری اردو میں بہت بری کر دی، ورنہ عربی میں مکر کے معنی ہوتے ہیں چھپے ہوئے انداز میں تدبیر کرنا، پوشیدہ انداز میں تدبیر کرنا، ایسا پلان بنانا جو کھلا ہوا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان لوگوں نے تدبیریں کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر تو زیادہ بہتر ہوتی ہے، اللہ جو تدبیر کرتا ہے وہ زیادہ پختہ زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ لہذا مکر کے معنی عربی میں چھپے ہوئے انداز میں تدبیر کرنا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا مشرکین کے سلسلے میں المکر السیئ ارشاد فرمایا، بری تدبیریں، غلط سازشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے، تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اسلام کو ہوا، مسلمانوں کو ہوا؟ ہرگز نہیں، اس کا نقصان خود کرنے والوں کو ہوا۔ ابو جہل تباہ ہو گیا، عتبہ تباہ ہو گیا، شیبہ تباہ ہو گیا، ابو لہب تباہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو تباہ نہیں ہوئے، تو ترقی ملی، شہید بھی ہوئے تو وہ دعاؤں کے مستحق ہو گئے، شہید بھی ہوئے تو وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ لہذا فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، قرآن پاک میں 3 چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا وبال خود کرنے والے کو ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یاد رکھو لوگوں تمہاری زیادتی ظلم، اس کا نقصان تم کو خود پہنچے گا۔ ظلم کر کے یہ نہ سمجھو کہ میں نے سامنے والے کو دبا دیا، ہرگز نہیں۔ جو ظلم کرتا ہے پھر وہ بھی ایک وقت آتا ہے سولی پہ چڑھتا ہے، جو ظلم کرتا ہے ایک وقت آتا ہے ندی نالوں میں اس کی موت ہوتی ہے، تو جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے خود اس کو ظلم بھگتنا پڑتا ہے، ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکر کا المکر السیئ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو بری تدبیریں دوسروں کے لیے کرتا ہے خود اس کو اس کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، وہ بدعہدی، عہد کو توڑنا، عہد کو توڑ دینا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جو عہد کو توڑ دیتا ہے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے اس کو خود نقصان ہوتا ہے۔ عہد کو توڑ دیا اور یہ سمجھا میں معاہدہ توڑ کر فائدہ کر لیا، لیکن یاد رکھیے وہ شخصیت اتنی مجروح ہو جاتی ہے بعد میں اس کی باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس سے کوئی تجارت نہیں کرتا، اس کو کوئی ترقی کے اسباب مہیا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اپنے عہد کو توڑتا ہے اس کا نقصان خود اپنے آپ کو کرتا ہے اور دوسروں کو نہیں ہوتا۔ یہاں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سازشوں کا تذکرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں، اور ان سازشوں کا نقصان کس کو ہوا؟ انشاءاللہ سورۃ اللہب تک آپ پہنچیں گے کہ ام جمیل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر بیدار ہوتے، حرم شریف تشریف لے جاتے، تہجد ادا کرتے، روتے گڑ گڑاتے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور وہ نصف شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خونالود ہو جائے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں کانٹوں پر پیر رکھتا تو مجھے ایسا لگتا
جیسے کہ میں ریشم پر چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ کانٹے نرم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی حمالۃ الحطب، اور لکڑیوں کو اٹھا کر لانا اور راستے میں بچھانا، کانٹے دار شاخیں درخت کی کاٹ کاٹ کر جو لاتی تھی، اور لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہمیں اس کو بچھاتی تھی. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دے رکھی تھی. دیکھیے عذاب کس کو کہتے ہیں آپ سمجھیے. عذاب دولت کا مل جانا یہ نعمت نہیں ہے، دولت کا فائدہ ہونا یہ نعمت ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کار نہیں ہے، وہ کار خریدنے کے موقف میں نہیں ہے، لیکن کاریں ان کی خدمت میں ہیں، کاریں ان کی خدمت میں ہے، سرکار کی طرف سے، ان کی طرف سے، ان کی طرف سے. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے جو مل رہی ہے. ایسے ہی ام جمیل کا معاملہ، دولت کہتے ہیں کمی نہیں تھی، لیکن نفسیاتی طور پر بڑی بخیل تھی، اور گاہے گاہے جنگل جایا کرتی تھی. جنگل سے وہ لکڑیوں کا گٹرا اٹھا کر لاتی تاکہ پکوان کر سکے. بدر کی جنگ ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ لکڑیاں ڈھونے کے لیے جنگل گئی اور خوب ڈھیر ساری لکڑیاں اس نے چن لی. اچھی سوکھی سوکھی لکڑیاں نظر آئی ہوں گی، اور اس گٹرے کو رسی میں باندھا، اور باندھنے کے بعد سے اس کو سر پر رکھی، اور سر پر رکھ کر وہ چلتی رہی. مکہ مکرمہ سے خاصی دور چلی گئی تھی، 2-3 کلومیٹر، اب دھیرے دھیرے واپس آ رہی ہے، کمر ٹوٹ گئی مارے تھکن کے. لہذا ایک جگہ بیٹھی تو اس کو یہ اندیشہ ہوا اتنی اچھی لکڑیاں چن کر لائی کہیں چوری نہ ہو جائے. لہذا گٹھرے کے ایک سرے کو اپنی گردن میں بھی باندھ دیا، چور لے کے بھاگے گا جھٹکا لگے گا، لہذا گلے میں باندھ دیا. اور اس کے بعد سستانے کے بعد اٹھی اور پھر ان لکڑیوں کے گٹھرے کو سر پر رکھا، پھر چلنے لگی مکہ مکرمہ کی طرف. کہ اچانک راستے میں بیلنس آؤٹ ہوا، لکڑیوں کا گٹرا جو گرا تو وہ پھندا اس کے گلے میں پھانسی بن گیا، اور وہ وہی مر گئی. فی جیدہا حبل من مسد. بہت پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی سنا دی تھی کہ اس کے گلے میں تباہی کی ایک رسی ہے. فی جیدہا حبل من مسد. اسی رسی سے جو حرکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بطور سازش کرتی کہ کانٹے دار لکڑیاں چن چن کر لا کر راستے میں بچھاتی، اللہ تعالیٰ نے اسی سازش اور اسی انداز میں اس کی موت کر دی. اس کی سازش کا نقصان اس کو پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابن ہشام میں جو سیرت کی ایک ایتھنٹک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے مخمل پہ چل رہا ہوں، ریشم پر چل رہا ہوں، مجھے کانٹے چھوٹے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازشیں کی، لیکن وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جتنوں نے کی تھی سازشیں اور جتنے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وہ قیامت تک یہ دیکھیں گے کہ سازشوں کا وبال ان کو خود ہوگا، اور جو گڑھا کھودیں گے اس میں خود وہ گریں گے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ. یہ کہتے تو یہ تھے کہ اگر ہمارے پاس رسول آ جائے تو ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، مگر اب کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اسی چیز کا؟ سنت الاولین، جو اللہ کا طریقہ کار پچھلے لوگوں میں گزر چکا. تو پھر کان کھول کر سن لو، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار بدلتا نہیں. اگر تمہارا عمل قوم نوح کا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی فیصلہ لائے گا سیلاب کا. اگر تمہارا عمل وہ قوم عاد کا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی عذاب لائے گا جو قوم عاد پر آیا تھا. اگر تمہارا عمل قوم سمود کا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی عذاب لائے گا جو قوم سمود پر آیا تھا. یہ مختلف قسم کی جو بلائیں نازل ہوتی ہیں آسمان سے، تو اس وقت اعمال کا انسان کو جائزہ لینا چاہیے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت کو تم بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ برابر جاری رہنے والا ہے. اور زیادہ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. تم وہی حرکت کرو گے تو ہم بھی وہی فیصلہ لے کر آئیں گے. قوم لوط کا عمل ہوگا تو وہی عذاب آئے گا، الٹا پھینک کے مار دیا جائے گا تم کو. اولم یسیروا فی الارض. کیا تم زمین پر نہیں سفر کرتے ہو؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کہ دیکھ لو، کیا یہ لوگ زمین پر سفر نہیں کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں پچھلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. وہ پچھلی قومیں
कानू अशद मिन्हुम कुव्वतन, जो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और उनकी ताकतों का अंदाजा लगाइए, ना उनको शुगर होता था, ना वो बीपी के शिकार होते थे, बड़े खाते पीते, लंबी उम्र, मेहनत, कभी डील डोल के ऐसे ऐसे किले बना लेते थे कि हमारी आराम की अकल हैरान रह जाए। लिहाजा पिछली जो कौमें बसी है इस दुनिया में, उन कौमों की तारीख देखिए, उनके किले देखिए और उनकी हवेलियां देखिए, उनकी दौलत की रेल पेल की दास्तानें सुनिए। इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्द, लेकिन जब अल्लाह का फैसला आया तो अल्लाह के फैसले को ना आसमान में कोई चीज रोक सकी, ना जमीन में कोई चीज रोक सकी। इन्नहु काना अलीमन कदीरा, वो जानने वाला भी है, कुदरत वाला भी है, उसका फैसला नाफिज होकर रहता है, उसका फैसला नाफिज होकर रहता है, उसके फैसले को कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया में आप देखें, पिछले लोगों की आज जो अलामतें हैं, एक मुसलमानों से पहले रोमन एम्पायर थी, उनकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए सफर कीजिए, उनके किलों को देखिए, उनके स्टेडियम्स को देखिए, और फिर जॉर्डन में जरश नामी जो उनका किला है उसको आप देखिए। और उसका आलम ये है कि पीने के पानी के लिए जो स्तंभ बनाए थे उन्होंने, जमा होने के लिए, पार्लियामेंट करने के लिए जो मैदान बनाए थे, जो पिलर्स थे, पिलर्स पे जो किले थे, और जो सड़कें थी और जो चौराहे थे, आज आप देख सकते हैं दसियों किलोमीटर पर मुश्तमिल उनके बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी इमारतें, पत्थरों का इस्तेमाल और नक्शो निगार, आप सोच कर देख कर हैरान रह जाएंगे कि इनकी इतनी लंबी जिंदगी कैसे थी कि इन्होंने ये सारे काम कर लिए। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो फिर नहीं कोई चीज रोक सकी। एक अर्थक्वेक ऑफ गलीलो कहते हैं, जिसको गलीलो का एक जलजला कहते हैं, जिसके बाद वो पूरा का पूरा किला जो तबाह हुआ, आज तक जो उनकी इमारतें उल्टी पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी पत्थरों की सिलें छत की टूट टूट कर जो गिरी पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं, खुली हुई बिखरी हुई है। अल्लाह ताला की निशानियां। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि घूमो, घूम के देखो, वलम यसीरू फिल अर्दि फयंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि जुल्म उनका बढ़ गया था, और जुल्म बढ़ने की वजह से एक अरबी रिवायत आती है जिसमें ये कहा गया, एक गुड़िया थी जिसकी अपनी झोपड़ी थी, और उसकी झोपड़ी को तोड़ दिया हुकूमत ने, हड़प कर दिया। वो खेती बाड़ी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए गई हुई थी। शाम आई, अपनी झोपड़ी तलाश कर रही है, मैदान में तब्दील हो चुकी, अपने साथियों से कहती है यहाँ मेरी झोपड़ी थी, मेरी झोपड़ी कहाँ गायब हो गई? तो साथियों ने कहा कि बुढ़िया तू थी नहीं यहाँ पर, हुकूमत के नुमाइंदे आए थे, उन्होंने इसको साफ कर दिया, इन्होंने इसको तोड़ दिया, अब इनका महल कुछ बनेगा। तुम थी नहीं ना, तू अगर होती तो तू अपने घर को बचा ली होती। तो उसमें वो बुढ़िया कहती है आसमान की तरफ निगाहें उठाकर, परवरदिगार मैं तो मौजूद नहीं थी, तू तो मौजूद था, मेरे घर को बचाता। कहते हैं उसी के बाद ये ज़लज़ला आया, अज़ीम शान ज़लज़ला, जिसके बाद आप देखेंगे कि कई किलोमीटर का, सैकड़ों एकड़ पर, गालिबन 1000-2000 एकड़ पर जो किला है वो ऐसा बर्बाद हुआ, ऐसा बर्बाद हुआ कि आज तक उसकी किसी उल्टी सील को लोग सीधी नहीं कर सके, वैसे उल्टी पड़ी हुई है। ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब परवरदिगार का फैसला आता है कोई चीज उसको नाफिज करने से रोक नहीं सकती। वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फिस समावात, आसमानों में फरिश्ते भी नहीं रोक सकते, वला फिल अर्द, जमीन में हुकूमतें नहीं रोक सकती, इन्नहु काना अलीमन कदीरा। बस अल्लाह ताला का जो मैंने शुरू में कहा था, हलीमन गफूर, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बहुत बुर्दबार है, बहुत रहम फरमाता है, बहुत आफो दरगुजरी से काम लेता है। वलो याखिदुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबू, अगर अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों पर गिरफ्त करने पर आ जाए तो फिर अल्लाह ताला की सजा और उसका अजाब ऐसा आएगा, मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन, के जमीन की पीठ पर कोई भी चौपाया, कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकेगा। वला की आखिरु इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन उसकी शान ये है डिले करता है, उसकी शान ये है मोहलत देता है, माफ करता है,
قدرت تو اس کی ایسی ہے، ریڈ ہینڈڈ تباہ کر سکتا ہے، گناہ کرتے ہوئے انسان کو برباد کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے۔ قدرت تو اس کی ایسی ہے کہ ایسا عالمگیر عذاب آئے کہ انسان کے ساتھ ساری چیزیں تباہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک بڑا لشکر تیار ہوگا، اور وہ لشکر جائے گا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے لشکر چل رہا ہے کہ بڑے لپ و لپ میدان میں یہ پہنچیں گے، اچانک سب کو اللہ تعالیٰ دھسا دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، تو پوروں کو دھسا دیا جائے گا، کہاں ٹوٹل مکمل دھسا دیا، اس میں گھوڑے بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، ملازمین بھی ہوں گے، کچھ سیدھے سادے لوگ بھی ہوں گے، سب کو دھسا دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو گیہوں کے ساتھ گھل بھی پسا جاتا ہے، سب کو دھسا دیا جائے گا، جو ان کی سازش کے حصے دار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، لیکن دھسایا سب کو جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو صرف کافروں پر عذاب نہیں آیا، ایسا عالمگیر طوفان آیا کہ پوری کی پوری مخلوق ختم ہو گئی، سوائے اس مخلوق کے جو سفینہ نوح میں رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آتا ہے تو ارشاد فرمایا ساری چیزیں ہلاک ہو جاتی ہیں، اور یلعنہم اللاعنون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان جب گناہ کرتا ہے تو فضاؤں میں پرندے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو پانی میں مچھلیاں، انسان جب گناہ کرتا ہے تو بینوں میں کیڑے مکوڑے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وَلَوْ يُعَذِّبُ اللَّهُ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ اگر پکڑ پر آ جائے وہ عذاب نازل کرنے کا تہیہ فرما لے، بما کسبوا، گناہوں کی وجہ سے، انسان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو روئے زمین پر کسی بھی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے، لیکن رحمان کا معاملہ یہ ہے وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مہلت سب کے لیے طے کر رکھا ہے، لہذا انسان کی مہلت موت تک ہے، قوموں کی مہلت وہ زوال تک ہے اس قوم کی، اور پوری دنیا کی مہلت قیامت تک ہے۔ یہ مہلت جب تک ملتی رہے گی انسان جو چاہے وہ کرتا رہے گا، لیکن مہلت ختم ہو جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، وقت موعود آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بخوبی واقف ہے۔ جب وہ واقف ہے تو وہ جانتا ہے کس کو کیا سزا دینا چاہیے، جب وہ واقف ہے تو اس کو معلوم ہے کس کو کب سزا دینا ہے، لہذا وہ اپنی مخلوق سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کہتے تو یہ کہتے کہ پروردگار میں تو توحید کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن یہ شرک کا نظام ایسا ہے، یہ بتوں کی مصیبت ایسی ہے، انہن اضللن کثیرا من الناس، بہت یہ شرک گمراہ کر کے چھوڑتا ہے لوگوں کو، یہ بتوں نے بہت گمراہ کیا لوگوں کو۔ فمن تبعنی فانہ منی، پروردگار جو میری بات سن لیا وہ میرے ساتھ ہے، ومن عصانی، جو میری بات نہیں سن رہا آپ اس کو تباہ کر دیجئے، برباد کر دیجئے، آپ جو فیصلہ لانا ہے لا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں آپ کی مخلوق آپ نے پیدا کی، آپ جلا دیجئے ان کو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرحلہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کو بچا لیجئے، میری امت کو بچا لیجئے، میری امت کی پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ بچا لیجئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی تباہی کو وہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے عذاب کو ٹالتا ہے، ڈیلے کرتا ہے تاکہ بندے سنبھل جائیں۔ لیکن یاد رکھو فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، نعوذ باللہ، اس کو اللہ کی مجبوری نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اپنے عذاب کو لا سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی مخلوق سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، لہذا وہ مہلت دے رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ جب عذاب آئے گا اور گردنوں میں توق پڑی ہوئی ہوگی تو انسان کا کیا حشر ہوگا، اور عذاب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک لشکر کے نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ایک ادنا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے
یہ مجرم تہس نہس ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سورہ یاسین میں آنے والی ہے. آئندہ اتوار سے اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.